یادیں پہلی قسط حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے آپ کو مسلک کے اعتبار سے دیوبندی کہتے اور لکھتے ہوئے تو مجھے اس لیے تأمل ہوتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے، اور بعض لوگ دیوبندی مسلک کے لفظ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیوبندی کوئی مذہبی فرقہ ہے جس نے امت کی اکثریت سے ہٹ کر کوئی الگ راستہ نکالا ہے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر سے وابستہ علماء اپنے اعتقاد اور عمل میں قرآن کریم اور سنت نبی علیہ صاحب السلام کی ٹھیک اسی معتدل تعبیر کے قائل ہیں جو 1400 سال سے امت میں متوارث چلی آتی ہے۔ انہوں نے کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ جمہور امت جن عقائد کے قائل اور جن اعمال پر کار بند چلے آتے تھے، علماء دیوبند ٹھیک انہی عقائد و اعمال کے پابند ہیں۔ البتہ اگر کبھی ان پر کوئی گرد و غبار آتا دیکھا تو اسے حکمت اور استقامت سے ہٹانے کی کوشش انہوں نے ضرور کی ہے، جس کے نتیجے میں بعض ان سے عناد رکھنے والوں نے یہ تأثر دیا ہے کہ وہ ایک الگ فرقہ ہیں۔ اس موضوع پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج بہترین کتاب ہے، اور اس کے مقدمے میں نے اس پہلو کو مزید واضح کیا ہے، لیکن اس وقت کہنا یہ تھا کہ حضرات علماء دیوبند کو دینی معاملات میں اپنا آئیڈیل سمجھنے کے باوجود مجھے یہ کہنے میں تأمل ہوتا ہے کہ میں مسلک کے اعتبار سے دیوبندی ہوں، کیونکہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے، لیکن میں پیدائشی طور پر دیوبندی ضرور ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت ضرور حاصل ہے کہ میری پیدائش اس قصبے میں ہوئی جہاں دارالعلوم دیوبند نے علم و فضل، عزیمت و استقامت اور عظمت کردار کے وہ پہاڑ پیدا کیے جن کی نظیریں اس آخری دور میں ملنی مشکل ہیں۔